پھر سوچ کی ایک غلطی ہے جس کو منفی سوچ کہتے ہیں۔ منفی سوچ کو انگلش میں سلیکٹیو ایبسٹریکشن کہتے ہیں۔ اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہر بات میں کوئی منفی پہلو نکال لیتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر واقعے کے سیاق و سباق کو نظر انداز کر کے کسی چھوٹی سی منفی بات پر اٹک جاتے ہیں، اور زندگی میں کتنی ہی اچھی چیزیں کیوں نہ ہوں انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے باس کہتے ہیں کہ آپ ہماری کمپنی کا اثاثہ ہیں، آپ بہت کمال کے آدمی ہیں، میں آپ کے کام سے بہت امپریس ہوں، آپ انتہائی ذہین اور محنتی ہوں، لیکن اس کے علاوہ آپ ایک انتہائی ایماندار انسان بھی ہیں۔ اور پھر باتوں باتوں میں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ذرا پارکنگ کرتے ہوئے اپنی پارکنگ کی جگہ پر گاڑی کھڑی کر دیا کریں۔ بعض دفعہ لوگوں نے ایمرجنسی میں گاڑی نکالنی ہوتی ہے تو آپ وہ جو اتنی لمبی چوڑی تعریفیں ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، اور اس کے بجائے کہ آپ اپنی تعریف پر خوش ہوں، آپ کئی دن اس بات پر دکھی رہتے ہیں کہ باس نے پارکنگ کی بات ہی کیوں کی۔ یہ فرض کر لیں آپ ایک خاتون ہیں اور آپ اپنے رشتہ داروں کو کھانے پہ بلاتی ہیں، سب تعریف کرتے ہیں، لیکن کھانے کے دوران آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایک کھانے میں نمک کم رکھا۔ اب حالانکہ سب لوگ آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن آپ اس بات پر شرمندہ رہتی ہیں اور خود کو کوستی رہتی ہیں کہ کھانا ٹھیک نہیں بنا۔ تو یہ لوگ ایسے لگتے ہیں مجھے جیسے ان کے دماغ میں کوئی ایک فلٹر لگا ہوا ہے۔ وہ جو پرانے زمانے کیف ہوتی تھی جس سے بوتل میں تیل ڈالا کرتے تھے، اور یہ جو فلٹر ہے اس سے کوئی اچھی چیز گزر ہی نہیں سکتی۔ ان لوگوں کے لیے بڑی تصویر دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اپنی سوچوں پر نظر رکھیں۔ ایک اور سوچنے کا طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بات کا بتنگڑ، یعنی رائی کا پہاڑ۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو بات کا بتنگڑ بناتے ہیں، یہ بہت خطرناک سوچ ہے۔ اسے رائی کا پہاڑ بنانا بھی کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اسے میگنیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر خود سے یا کسی دوسرے سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو بجائے اس کے کہ آپ اس سے سبق سیکھیں اور آگے بڑھ جائیں، آپ لمبے عرصے تک ماتم کرتے رہتے ہیں اور اپنی غلطی کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں، یا آپ کے ذہن میں وہ غلطی اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ آپ بہت عرصہ تکلیف میں رہتے ہیں۔ آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے ہیں اور 2-3 چائے کے قطرے قمیص پر گر گئے، تو بجائے اس کے کہ آپ سوچیں کہ کوئی بات نہیں، ایک چھوٹا سا دھبا ہے، دھل جائے گا، آپ کئی گھنٹے خود کو کوستے رہتے ہیں۔ یا دوست سے کسی بات پر اختلاف ہو گیا تو پھر آپ بہت عرصہ اسے معاف نہیں کرتے، اس کی چھوٹی سی غلطی کو کوہ ہمالہ بنا لیتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ اس کا الٹ کرتے ہیں، یہ لوگ پہاڑ کی رائی بنا دیتے ہیں، یعنی کوئی بہت اچھی چیز بھی ہو جائے زندگی میں تب بھی وہ خوش نہیں ہوتے۔ اگر امتحان میں پاس ہو گئے بہت اچھے نمبر لے کر تو کہتے ہیں یہ تو اتفاق سے پاس ہو گیا، اگلی دفعہ کامیابی تھوڑی ہوگی۔ ان لوگوں میں تباہی کی سوچیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ لوگ جو تباہی کی سوچ کا شکار ہوتے ہیں انہیں ہر چیز میں تباہی اور بربادی نظر آتی ہے، تو اپنی سوچوں پر نظر رکھیں۔ سوچ کی ایک اور غلطی جو لوگوں کو بہت تکلیف دیتی ہے وہ ہے ٹھپے لگانا۔
اور جس کو ہم انگلش میں اوور جنرلائزیشن کہتے ہیں. اگر محلے میں کسی سے لڑائی ہو گئی تو کہتے ہیں سارا محلہ ہی خراب ہے. اور یہ لوگ بڑے نسل پرست بھی ہوتے ہیں. اگر کسی پٹھان سے لڑائی ہو گئی تو کہتے ہیں تمام پٹھان اس طرح کے ہو جاتے ہیں. اور اگر کسی پنجابی سے لڑائی ہو گئی تو تمام پنجابی برے لگنے لگتے ہیں. ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے سارے کے سارے ہندو ایک جیسے ہیں، یا سارے مسلمان ایک جیسے ہیں، یا سارے سکھ ایک جیسے ہیں، یا سارے یورپ کے لوگ ایسے ہیں، ایک جیسے ہیں. یہ لوگ ایک واقعے یا حادثے یا تجربے کے بعد جو نتیجہ نکلے اس کا ایک ٹھپا بنا کر اسے پورے گروپ پر لگا دیتے ہیں. حالانکہ دیکھیں، ہر گروپ میں، ہر مذہب میں اور ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جس طرح یہ لوگ دوسروں پہ ٹھپے لگاتے ہیں اسی طرح خود پر بھی ٹھپے لگاتے ہیں. جیسے اگر کوئی کام غلط ہو گیا تو کہا کہ میں تو کوئی کام صحیح کر ہی نہیں سکتا، میں تو ہوں ہی بے وقوف. یا اگر کسی چیز میں ناکامی ہوئی تو یہ کہنا کہ میں تو ہوں بڑا بدقسمت، میں تو ہمیشہ ناکام ہی ہوتا ہوں. حالانکہ باقی بہت ساری چیزوں میں ایک کامیاب اور کامران زندگی گزار رہے ہیں. تو اپنی سوچوں پر نظر رکھیں.